بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد کمران، پاکستان نیشنل ٹیلی ویژن سے. معزز خواتین و حضرات، آج ہم بہت ہی اہم ایشو پر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے رکن ہیں جمیل اصغر بٹ صاحب. وکالت میں بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور بہت زیادہ لاتعداد شاگرد ہیں ان کے. اس سلسلے میں جو آج کی کرنٹ افیئر ہیں، اس سلسلے میں ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. آج بہت بڑی بریکنگ نیوز ہمیں دیکھنے کو ملی، جس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن میں 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت تحریک لبیک پاکستان کو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے اچانک آ کے بریکنگ نیوز دی ہے کہ ہم اس جماعت کو بین کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے قانون میں کیا حیثیت ہے کہ اس سلسلے میں آپ تھوڑی ضرور. کامران صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے. تو جو موضوع آج آپ نے چھیڑا ہے، اس میں یہ اپنی رائے یہ اس طرح دینا چاہوں گا کہ آج ہمارے وفاقی وزیر صاحب نے ابھی اس پارٹی کو بین کرنے کا عندیہ دیا ہے. ابھی یہ پارٹی بین نہیں ہوئی. قانونی اس کی پوزیشن یہ ہے کہ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی آرگنائزیشن کو بین کر سکتے ہیں، اور بین کرنے کے بعد وہ اس چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو. تو اب اس وقت ابھی وہ بین انہوں نے کیا نہیں. ابھی اپنی جو سجیشن ہے ان کی، اس کو اپنی کیبنٹ میں پٹ کریں گے. کیبنٹ میں اگر اکثریت نے یہ سمجھا کہ اس پارٹی کو بین ہونا چاہیے، پھر وفاقی حکومت ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس میں کوئی اسپیسیفک ایلیگیشن لگائے گی اور اس کو بین قرار دے دے گی. کیا اس جماعت کے پاس کوئی ایسا قانونی راستہ یا گنجائش موجود ہے کہ اس کو ہماری عدالتوں میں یا کسی بھی جگہ پہ جا کے چیلنج کر کے اس فیصلے کو چیلنج کر سکیں؟ جی ہاں، یہ بالکل بڑا ریلیونٹ کویشچن آپ نے کیا ہے. تو اس میں اگر وہ وفاقی حکومت اس کو بین کرتی ہے سیاسی پارٹی کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے کہ یہ ہماری الیکشن کمیشن میں باقاعدہ یہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، اور یہ کافی عرصے سے لاکھوں اس کے ووٹرز ہیں. اور اگر اس کو بین کر دیا جاتا ہے تو ان کے پاس لیگل ریمیڈی موجود ہے. یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے 1997 کا، اس میں سیکشن ہے 11B. ٹھیک ہے، اس کے تحت یہ ان کو پہلی بات ہے بین کیا گیا ہے، اور اس میں ریمیڈی دی گئی ہے کہ جس پارٹی کو، آرگنائزیشن کو بین کیا جاتا ہے، وہ وفاقی حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو ریویو فائل کرے گی، ایک پٹیشن فائل کرے گی، اور اس میں وہ اپنا مدعا بیان کرے گی، اپنی بات ورژن بیان کرے گی. اور پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ اس پہ کوئی اسپیسیفک ایلیگیشن لگائے، ان کی بات سنیں اور ان کو اپنی بات کرنے کا موقع دے. اس کے بعد کوئی وہ اسپیسیفک آرڈر کرے. سپوز اس وقت بھی اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کی ریویو پٹیشن ریجیکٹ کر دیتی ہے، تو یہ اس پارٹی کے پاس ایک واضح ایک ریمیڈی موجود ہے کہ وہ 30 دن کے اندر ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ فیڈرل گورنمنٹ کو بلائے گی، پھر دونوں کو باقاعدہ سننے کا موقع دے گی، اور دونوں اپنی ایویڈنس دیں گے. کوئی ایلیگیشن اس پارٹی پہ اسپیسیفک ہوا تو پھر ہائی کورٹ اپنا ایک فیصلہ دے گی. اس کا مطلب ہے یہ اینڈ نہیں ہے کہ کسی بھی جماعت کو حکومت پاکستان اٹھ کے اپنی صوابدید پر بین کر لے اور اس کے پاس راستہ نہیں ہے. قانون نے اس کو پوری راستہ دیا ہے کہ جا کے اپنے کیس کو فائٹ کر سکے. دیکھیں، میں کامران صاحب یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک سویلائزڈ کنٹری ہے. یہاں کورٹ آف لاز موجود ہیں، اور ہر پارٹی کے پاس اور ہر آرگنائزیشن کے پاس یہ ریمیڈی موجود ہے کہ وہ اپنا ورژن کورٹ میں جائے، اپنا کورٹ میں کیس پیش کریں. اگر فیڈرل گورنمنٹ نے ایلیگیشن غلط لگائے ہیں، ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے، کوجنٹ ریزن نہیں ہے، تو گورنمنٹ کا ورژن ریجیکٹ ہو سکتا ہے، اور یہ جو آرگنائزیشن جس کو بین کرنے حکومت جا رہی ہے، اس کو ہائی کورٹ ریسٹور کر سکتی ہے. حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو حکومت نے کچھ 2-3 دن پہلے ایک جگہ سے گرفتار کیا ہے، جس وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے. لوگ روڈوں پہ ہیں، ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے ان کے لیے روڈز پہ آئے ہیں، اور یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی ہے. کیا وہ ابھی تک ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا؟ کیا قانون میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ آدمی کو پکڑنے کے بعد اس پہ کیس کیا جائے اور عدالت میں پیش کیے بغیر اس کو حزب بجا میں رکھا جائے؟ کوئی ایسا آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے کامران صاحب، اس میں بھی میں یہی بات کرنا چاہوں گا
کہ پاکستان میں ایک آئین موجود ہے. آئین میں بھی یہ موجود ہے کہ کوئی بندہ کسی کو بھی آپ اریسٹ کرتے ہیں تو اس کو 24 آور کے اندر آپ کو کورٹ آف لا میں پیش کرنا ہوتا ہے. اگر سپوز اگر وہ اس کو پیش نہیں کر رہے تو رضوی صاحب ان کو اختیار ہے، ان کے کوئی بھی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، ہیبیس کارپس کی ریٹ فائل کر سکتے ہیں. ان کو فوری طور پر پھر ہائی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. اگر ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہو تو پھر گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو تو پھر قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کو رضوی صاحب کو بھی اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کا اور قانون کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، اور قانونی بجائے اس کے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. پہلی بات میں پروٹیسٹ کی بھی یہ کرنا چاہوں گا، پروٹیسٹ کرنا بھی ہر شہری کا رائٹ ہے. ہر شہری کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی رائے کے مطابق، اپنی وش کے مطابق وہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے. اور اس وقت خاص طور پر جو آپ نے کویشچن کیا ہے ان کو جو پکڑا گیا ہے اس میں وہ ہائی کورٹ میں اپنی ریٹ فائل کر سکتے ہیں اور وہاں سے انصاف لے سکتے ہیں. ان کے چاہنے والے بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ. ایسا کیا قانونی رستہ ہے کہ جس کو اپنا کر جلد از جلد ان کو رہائی دلوائی جا سکتی ہے؟ یہ اس میں بھی میں ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے میں اپنی جو رائے دینا چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ کوئی کسی پارٹی کا لیڈر اسی طرح گرفتار ہو جائے تو لوگ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو بھی کہوں گا، ان کو بھی ایک سجیشن دوں گا کہ ان کو بھی قانون کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. اور جب قانون میں کوئی ریمیڈی نہ ملے، کوئی انصاف نہ ملے تو وہ پھر بھی پروٹیسٹ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ اپنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پہلے جو قانون نے ان کو جو رستہ دیا ہے، قانون جو تحفظ دیتا ہے، وہ قانونی رستہ اختیار کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی قانون ان کو انصاف نہ دے تو پھر وہ پروٹیسٹ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. بٹ صاحب سوشل میڈیا اس وقت پاکستان میں ایک طاقتور میڈیا کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور ابھر رہا ہے، اور لاکھوں لوگوں کا روزگار اس حوالے سے اس سے منسلک ہے. شیخ صاحب نے میڈیا پہ آ کے تھوڑا سا سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں سر نڈر کر دیا جائے. قانونی ایسی کیا حیثیت ہے جس حوالے سے یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اس میں بھی یہی کامران صاحب بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی لوگوں کے پاس آئی ہے. نہ صرف اس میں لوگ اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں، انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں، لرننگ حاصل کر رہے ہیں، اور بلکہ اپنی رائے کا، اپنی مرضی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے نیگیٹو مینٹلٹی کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو بھی غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں اس میں کہ گورنمنٹ کو لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے، لوگوں کی اخلاقیات کے لیے اسکول کے ذریعے اسی طرح مختلف ادارے بنانے چاہیے. اور خاص طور پہ جو کویشچن آپ نے سوشل میڈیا کے کیا ہے، اسی سلسلے میں مختلف اداروں کو مختلف کورسز کرانے چاہیے جس میں لوگوں کی اخلاقی ٹریننگ بھی ہو اور سوشل میڈیا کا بہتر استعمال کے طریقے بتائے جائیں. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک انتہائی پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے. جن ممالک میں قانون کی علم برداری ہے ان ممالک نے الحمدللہ ہر لحاظ سے ترقی کی ہے. اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ.